السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بہنوں کی طرف سے ایک شکایت عام طور پر رہتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نیکیوں میں مرد حضرات سے پیچھے ہیں۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنے بھی اللہ کی عبادت کر لیں، ہم مرد حضرات سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ غور سے سنیں، یہ جو آپ کی شکایتیں ہیں، جو آپ کے دل کے اندر جو باتیں ہیں، یہی بات ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند عورتوں کی شکایت ہے اور میں ان کی شکایت آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شکایت ہے؟ تو ان صحابیہ نے شکایت بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم عورتیں بھی نیکیوں میں مرد حضرات سے آگے نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، آپ کی کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا، جس طریقے سے مرد حضرات نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، ایک تو نماز کا وقت ہوا اور وہ چل کر مسجد کی طرف گئے، اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کری، تو ایک تو مسجد میں جانے کا ثواب، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ شرکت کرنے کا انہیں ثواب ملتا ہے اور جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں، وہ کفن دفن میں بھی شرکت کرتے ہیں، ہر طریقے سے نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں، مردوں کو قبر کے اندر بھی رکھتے ہیں، بہت ساری نیک اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں اور انہیں ثواب دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد حضرات سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے کہا، جو عورت آئی تھی ان سے کہا، آپ کا جو سوال ہے، آپ لوگوں کا جو سوال ہے بہت صحیح سوال ہے، آپ نے صحیح سوال کیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالات کے جوابات دیے اور بتایا کہ اے میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھو کہ ہم نیکیوں میں مردوں سے پیچھے ہیں۔ اگر مرد حضرات مسجد میں جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ نماز ادا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہمارے ساتھ جہادوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، جو عورت رات میں اپنے بچے کی خاطر رات کی نیند کو قربان کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جاگنے کی برکت سے اس مجاہد جو سرحد پر کھڑا ہوا اپنے وطن کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بہت سی ماں اور بہنیں گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہیں، گھر کے اندر کوئی سامان بکھرا ہوا ہے، اسے اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیا، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ترتیب سے رکھنے پر نیکیاں دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی عورت نے کوئی سامان اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سامان کے ترتیب سے رکھنے کی وجہ سے اس کے ایک گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرا اس کے لیے ایک نیکی بھی لکھ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جنت کے اندر اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، صرف سامان کو ترتیب سے رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں اسے دے دی۔ سب سے پہلی، اسے ایک نیکی مل گئی، دوسرے نمبر پر اس کا ایک گناہ ختم کر دیا گیا، تیسرا یہ جنت کے اندر اس کا درجہ ایک بڑھا دیا گیا۔ تو اب آپ خود غور کیجئے کہ عورت جو بھی کام کرتی ہے گھر کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کے بدلے کچھ نہ کچھ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہرگز نہ رہیں کہ ہم مردوں سے آپ نیکیوں میں پیچھے ہیں۔ نہیں، آپ چاہیں تو نیکیوں کے ذریعے نامہ اعمال کو بھر سکتی ہیں، نامہ اعمال کو پر کر سکتی ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آپ کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تو یقیناً آپ کا نامہ اعمال مردوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔